آدمی کہتا ہے کہ اس دفعہ قرآن سننے میں نا مجھے یہ مسئلہ پہلے نہیں آتا تھا، اس دفعہ آ گیا مجھے۔ بعض اوقات نا جی توجہ ہی نہیں ہوتی آدمی کی، بعض اوقات موقع پر توجہ ہوتی۔ اور اللہ کریم کی یہ جو آیت ہے 22واں پارہ شروع ہوتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، یہ آیت کریمہ الحمدللہ میں حافظ ہوں قرآن کریم کا، اور کئی دفعہ میں نے قرآن کریم سنایا اور کچھ نہ کچھ پڑھتا ہوں۔ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا ادب کے ساتھ حاضر تھا، اللہ توفیق دے، جتنا ادب کر سکو، حد ہی کوئی نہیں، سن لو حضور کے ادب کی حد ہی کوئی نہیں، جو حد لگاتا ہے نا اسے پتہ ہی کوئی۔ تو جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں اس طرح خدا سمجھ کے قیام کرنا منع ہے، نبی سمجھ کے قیام کرنا کوئی منع ہے۔ تو میں کھڑا تھا، ایک وہ شرطے، اصل یہ شرارتی یہاں کے ہی ہیں زیادہ، وہاں جو جاتے ہیں نا یہ یہاں کے شرارتی ہیں، وہ شرارتی نہیں ہیں، یہ یہاں سے سارے فتنے وہاں گئے ہوتے ہیں۔ وہ مجھے جانتا تھا، اس نے مجھے کہا کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے لیے جائز ہے اور آپ غلط کر رہے ہیں، یہ ادب حضور کے لیے نہیں ہے۔ اس نے جب مجھے بات کی تو اس کی بات نے مجھ پہ اثر کیا، آدمی متاثر ہوتا ہے نا کسی بات سے۔ میں نے کہا کہ بھائی ممکن ہے یہ بات حضور کے لیے جائز نہ ہو، اللہ کے لیے۔ میں حاضری پھکی پڑی، میں وہاں سے واپس لوٹا، میں نے کہا چلو میں واپس پہ آ جاؤں گا، لیکن ذہن میں میرا یہ تصور، جیسے ہی میں ابھی باب جبریل سے باہر نہیں نکلا تھا تو یہ آیت ابھی میں نے جو سنائی نا آپ کو وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس طرح لکھی ہوئی آدمی کے سامنے نہیں آ جاتی، اس طرح یہ آیت مبارکہ میرے سامنے آ گئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو عاجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے، اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن مجھے اطمینان نہ ہوا، میں نے کہا نہیں، یہ قنوت، دعائے قنوت آپ لفظ سنتے ہوں گے نا، دعائے قنوت، تو میں نے کہا قنوت کا معنی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ میں بازار گیا، وہاں کتابوں کی دکانوں سے میں نے لغت عربی کی تلاش کی۔ ایک حسنین مخلوف ہیں، مصر کے شیخ الازہر رہے، ان کی ایک کتاب ہے کلمات القرآن۔ جو آدمی عربی الفاظ میں قرآن کے آسان معنی دیکھنا چاہتا ہو وہ کلمات القرآن لے لے، بہت اچھی چیز ہے۔ میں نے کہا چونکہ وہ عرب عالم ہے، مصری عالم ہیں، شیخ الازہر ہیں، ان کی ڈکشنری کلمات القرآن پاکستان میں چھپی ہوئی ہے، وہاں سے میں نے حاصل کی، میں نے اسے نکال کے لفظ قنوت نکالا۔ میں نے کہا کہ شاید اس کا معنی دعا نہ ہو، اس کا معنی کوئی اور نہ ہو، تو انہوں نے قنوت کے سامنے لکھا تھا الخشوع، قنوت کا معنی خشوع۔ میں نے اس سے ڈکشنری والے سے کہا کہ مجھے نقل کرنا، میں نے نقل کر کے وہاں آیا۔ مقصد میرا یہ تھا کہ میں ساتھی کو آگاہ کر دوں۔ میں نے اسے کہا کہ یار اس وقت تو مجھے پریشان کر رہا تھا، میرے پاس چونکہ ذہن میں نہیں تھی بات تو میں خاموش رہا۔ یہ مصری عالم کی ڈکشنری سے میں حوالہ نقل کر کے لایا ہوں کہ جس میں قرآن کہتا ہے کہ جس طرح خشوع اللہ کے لیے کرنا ہے مصطفیٰ کے لیے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ تو دیکھو نا معنی سامنے آیا، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، یہ حضور کی ازواج مطہرات کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ حق عبادت، ایک حق ہے جس کو حق عبادت کہتے ہیں، وہ اللہ کا ہے، ورنہ اس حق عبادت کے علاوہ آپ الحمد سے شروع ہو کر والناس تک، میں نے بھی کوئی 10-15 دفعہ قرآن کو اس نظر سے پڑھا ہے، مجھے کوئی ایسا حق نظر نہیں آتا حق عبادت کے علاوہ جو اللہ نے اپنا بیان کیا اور مصطفیٰ کا بیان نہ کیا۔ حق عبادت اس سے نکال لیجئے، بلکہ قرآن کریم کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جو اللہ کے شایان شاہ ہی نہیں، وہاں وہ اپنا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ مصطفیٰ کا دفاع کرنا۔ مثلا لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ کے آگے سے نہ گزرو، ساری دنیا گزر سکتی ہے، یہ اللہ کا جسم ہی کوئی نہیں، آگے کیا گزرنا ہے؟ تو سمجھایا مصطفیٰ کے آگے سے نہ گزرو، کیونکہ اس کے آگے سے گزرنا میرے آگے گزرنا۔
یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یا اللہ تجھے کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور بندو میرے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو یقین جانی ہے، ہمارا تصور نہیں وہاں پہنچتا۔ اور اگر آپ وہ جو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اگر آپ اس کی خاک پاک کی قسم کے تصورات کو صحیح طور پہ شعوری طور پہ توڑ کے پڑھیں تو میرا خیال ہے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ آپ بھی کس سے محبت اور پیار کرتے ہوں گے، لیکن زندگی بھر کبھی آپ نے اس کے خاک پاک کی قسم اٹھائی ہے؟ کیوں؟ آپ یہ کہیں گے تیری گاڑی کی قسم، تیرے حسن کی قسم، تیرے فلاں، کیوں؟ آپ خاک پاک کی بات، یا میں بھی تو ہونا، لیکن رب نے اپنی محبت کا اظہار وہاں تک کیا ہے آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بہت خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا اگر یہ آیتیں کو قرآن کافر پڑھے گا تو وہ کہے گا یار یہ کیسا خدا ہے جو اپنے نبی کی خاک پاک کی قسم اٹھاتا ہے۔ لیکن کافر کو کیا پتا کہ رب جس پر پیار کرتا ہے وہ کتنی شفقت کرتا ہے، کتنی مہربانی کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھیے، خدا را ایسی میں نے 2-3 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، آپ ان کو پڑھیں۔ اور اگر آپ وہ آیات جن آیات کے بارے میں کوئی ذہنی پریشانی یا ٹینشن بنتی ہے، اس پر آپ حضرت قاضی ایاز کی الشفا، ان کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے، کوئی اچھا سا ترجمہ ہو تو اس کا مطالعہ کریں۔ بلکہ میرا مشاہدہ، میرا مطالعہ اب یہ بنا ہے کہ وہ لوگ آج جو لوگ مثلا میں کچھ ایک نام لیتا کہ آج مثلا وہابی، دیوبندی، فلاں، وہ کہتے ہیں جی یہ اعتراض، یہ اعتراض، یہ اعتراض۔ میں حیران ہوں، مجھے تعجب آتا ہے کہ ان کے بڑے لوگوں نے وہ خود اعتراضات نقل کر کے جواب دیے تھے، جن کے ماننے والے آج اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ یعنی اگر پچھلے لوگوں کو آپ پڑھو تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے پوری کتابیں اس مسائل پہ لکھی تاکہ انسان کا ذہن نبی پاک کے بارے میں پراگندہ اور منتشر نہ رہے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ کیونکہ اسلام پر چلنا بنیاد ہے نا، سرور عالم کی زبان اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد نہ قرآن ہے، اس کے بغیر نہ کوئی حدیث ہے، نہ اس کے بعد سنت ہے، یہ سارا کچھ اس زبان نے بتایا ہے۔ تو اگر اس زبان سے